الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. محترم حاضرین جمع، نوجوان دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و مدبر ہے. بعدہ صلاۃ و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب پاک میں ہماری پیدائش کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں، تاکہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں. میرے عزیز ساتھیوں، یہ صرف ہماری پیدائش کا مقصد ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جتنے بھی پیغمبر بھیجے، جتنے بھی نبی بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، ان تمام پیغمبروں، نبیوں اور رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے. سورۃ الانبیاء میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء، رسول، پیغمبر بھیجے ہیں ان کو ایک ہی میسج دیا، ایک ہی پیغام پہنچایا کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں. تو میرے عزیز ساتھیوں، ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. تمام پیغمبروں کو بھیجے جانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. لیکن یہاں ایک بات قابل غور ہے یا پھر نوٹ کرنے کی ہے، ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں اس بات کو کہ عبادت بغیر اخلاص کے قبول نہیں ہوتی، یا پھر عبادت بغیر اخلاص کے وہ عبادت نہیں کہلاتی. میرے عزیز ساتھیوں، اس معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، یہ معاشرہ یقیناً اخلاص سے خالی ہو چکا ہے، یا یوں کہیے کہ مخلص آدمی جسے کہتے ہیں نا، وہ آتے آتے بالکل ختم ہوتے جا رہے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، دین اسلام میں یا بندگی کے اس سفر میں شرط اول جو ہے وہ اخلاص ہے. دین اسلام میں ہماری بندگی کے اس سفر میں شرط اول شرط کیا ہے؟ وہ اخلاص ہے. اگر ہم میں اخلاص نہ پایا جائے تو پھر آدمی کا مخلص کہلانا بیکار ہے. اگر کسی عبادت میں اخلاص نہ ہو، وہ عبادت نہیں ہوتی. میرے عزیز ساتھیوں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف جگہ پر اس کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. لوگوں تمہیں اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے اس دین کو خالص اللہ کے لیے کر دے.
یا پھر تم خالص ہو کر کے عبادت کرے. اور بہت جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تلقین فرمائی ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، اگر عبادت میں اخلاص نہیں ہے، پھر وہ عبادت نہیں ہے، پھر وہ ریاضت نہیں ہے، پھر وہ تلاوت نہیں ہے، وہ حج، وہ عمرہ، وہ زکوٰۃ، وہ صدقات، وہ خیرات اگر اخلاص سے خالی ہے تو پھر وہ عمل سارے کا سارا بیکار ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اب جانے کہ اخلاص کسے کہتے ہیں، اخلاص کسے کہتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، اپنی عبادتوں کو، اپنے اعمال کو اور اپنے ہر کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، اسی کا نام اخلاص ہے. ہر کام، ہر عمل، ہر عبادت، اس کا مقصد یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. کسی دوسرے کو خوش کرنا مطلوب نہ ہو، کسی دوسرے کو راضی کرنا مطلوب نہ ہو، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کیا جائے، اور وہ عمل شرک سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو، دکھاوے سے پاک ہو. اس عمل کو کہا جائے گا کہ یہ عمل اخلاص سے بھرا ہوا ہے. یوں سمجھ لیجئے، دین کے حوالے سے ہم جو بھی کام کریں، جو بھی عمل کریں، جو بھی عبادت کریں، اس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھے اس سے راضی ہو کر کے جنت عطا فرمائے. یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. یعنی ہماری نمازوں کے پیچھے یہی مقصد ہونا چاہیے، ہمارے روزوں کے پیچھے یہی مقصد ہونا چاہیے، ہمارا عمرہ اور حج کے پیچھے یہی مقصد ہونا چاہیے، ہماری صدقات، زکوٰۃ، خیرات، ہر عمل کے پیچھے مقصد یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. وہ عمل شرک سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو، دکھاوے سے پاک ہو، تبھی اس عمل کو مخلص اور خالص عمل کہا جائے گا. میرے عزیز ساتھیوں، سورہ کہف، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر جمعہ ہمیں سورہ کہف پڑھنا ہے. تو سورہ کہف پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ جب جمعہ آ جائے تو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں. سورہ کہف کی آخری آیت، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا، آپ ہمیشہ اس آیت کو پڑھتے رہتے ہیں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. بڑی پیاری آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بندوں کو دو کام کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور اس کے بدلے میں کیا عطا کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بندہ جنت چاہتا ہے، جو بندہ اللہ سے ملاقات چاہتا ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے، اسے دو کام کرنے ہیں. کریں گے انشاءاللہ؟ دو کام کرنے ہیں. پہلا کام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ وہ عمل صالح کرے. پہلا کام عمل صالح کرے، نیک کام کرے. آپ جتنے نیک کام کرتے جائیں گے اتنے اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، اتنے جنت کے قریب ہوتے جائیں گے. عمل صالح کرنا ہے. اور آپ جانتے ہیں عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو بھی کام کر رہے ہو اس کام کو، وہ کام سنت سے ثابت ہو، اسے عمل صالح کہا جاتا ہے. اور اس کے پیچھے مقصد اللہ کی رضا ہو. یہ دو کام ہونا، کرنے والا مومن ہو اور وہ اس کے پیچھے اللہ کی رضا ہو، اور وہ کام سنت سے ثابت ہو، اس کام کو عمل صالح کہتے ہیں. پہلا کام فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کام عمل صالح ہو. دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جب تم اللہ کی عبادت کرو تو اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو. یعنی دین کے حوالے سے جب تم کوئی بھی کام کرو، اس کام کے پیچھے مقصد اللہ کی رضا ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنی عبادت میں کسی بھی قسم کی شرک نہ کرے، کسی بھی قسم کا شرک نہ کرے. وہ عبادت شرک سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو اور دکھاوے سے پاک ہو. تو جو شخص یہ دو عمل کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا کریں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ سے اس کی ملاقات بھی ہوگی. میرے عزیز ساتھیوں، یہاں پر ایک بات بتانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عمل شرک سے پاک ہو، اور میں نے ایک اور بات کہی کہ وہ عمل ریاکاری سے بھی پاک ہو. میرے عزیز ساتھیوں، شرک یہ ریاکاری جو ہے نا، یہ ریاکاری یوں سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دکھاوے کا عمل، ریاکاری کا عمل، یہ بھی شرک ہے، اور یہ شرک اصغر کہلاتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انی اخوف ما اخاف علیکم من الشرک الاصغر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کے سلسلے میں مجھے شرک اصغر کو لے کر کے بڑا خوف محسوس ہوتا ہے. یعنی اللہ کے نبی نے واضح الفاظ میں فرمایا مجھے امید ہے کہ میری امت شرک اکبر سے تو بچ جائے گی، لیکن مجھے خوف شرک اصغر کا ہے، مجھے خوف شرک اصغر کا ہے. انی اخوف ما اخاف علیکم من الشرک ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کے سلسلے میں مجھے خوف ہوتا ہے کہ کہیں میری امت یہ شرک اصغر کی شکار نہ ہو جائے، شرک اصغر میں ملوث نہ ہو جائے، چھوٹے شرک میں ملوث نہ ہو جائے. کہا پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، الریا دکھاوے کا جو عمل ہے نا یہ شرک ہے، شرک اصغر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، ریاکاری، دکھاؤ. اور آپ کو حدیث یاد ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو 3 لوگوں سے سلگائے گا، 3 لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو سلگائے گا. میرے عزیز ساتھی وہ 3 لوگ کون ہیں بتائیں؟ بارہ سنتے ہیں آپ لوگ. 3 آدمی کون ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے گا اور سب سے پہلے انہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو سلگائے گا؟ وہ 3 آدمی کون ہے جی؟ ایک ہے عالم، ریاکار عالم، دوسرا ہے مجاہد، ریاکار مجاہد، اور تیسرا ہے ریاکار مالدار. یاد رکھو، اللہ نہ کرے کہ اللہ ہمارا بسم شمار ہو جائے. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم تمام کو ان اعمال سیئہ سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، کل ان 3 آدمیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو سلگائے گا. ایک ہے ریاکار عالم، ریاکار مجاہد، اور تیسرا ہے ریاکار مالدار. میرے عزیز ساتھیوں، سوچنے کی بات ہے کہ عالم علم حاصل کرتا ہے اور اب علم حاصل کر کے اپنے اس علم کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، لوگوں کو دین کی نشر و اشاعت کرتا ہے، لوگوں کے درمیان اس علم کو پھیلاتا ہے، اس سے جہنم سلگایا جا رہا ہے. اور ایک مجاہد جو لڑ کر کے اللہ کی راہ میں اپنی جان نچھاور کر دی، اس سے جہنم سلگایا جا رہا ہے. اور تیسرا مالدار، جس بیچارے نے اپنی ساری دولت، ساری محنت کی کمائی، جمع پونجی سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اس سے جہنم کو سلگایا جا رہا ہے. سوچنے کی بات ہے وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ نیک اعمال گناہ میں کیسے بدل گئے؟ یہ نیک اعمال گناہ میں کیسے کیا بدل گئے؟ اور یہ وہ اعمال تھے جن کے بدولت جنت کے اونچے درجات کو حاصل کیا جا سکتا تھا، لیکن یہی اعمال جہنم میں سلگائے جہنم جو سب سے پہلے سلگائی جا رہی ہے، انہی سے سلگائی جا رہی ہے. آخر وجہ کیا ہے میرے عزیز ساتھیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان اعمال میں، ان اعمال صالحہ میں اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، اس میں دکھاوا تھا، ریاکاری تھی. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ الریا یہ شرک اصغر کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے. اس سے بھی بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ ایک دکھاوے کا عالم، دکھاوے کا مجاہد اور دکھاوے کا مالدار دنیا میں اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے، مشہور کرنے کے لیے، یا کسی اور غرض سے اس نے یہ کام انجام دیے تھے، تو وہ کام جو عبادت تھی، وہ کام جو جنت میں لے جانے والے اعمال تھے، وہی کام ان کے لیے وبال جان بن گئے اور وہی کام گناہ میں تبدیل ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کاموں کے بنسبت ان کو جہنم میں داخل کر رہا ہے. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو سامنے رکھتا ہو کہ مجھے اور آپ کو، ہم میں سے ہر شخص کو ہمیشہ وقتاً فوقتاً اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، کہیں میرے نیت میں فتور تو نہیں ہے، کہیں میری نیت میں کسی طریقے کی ریاکاری تو نہیں ہے، دکھاوا تو نہیں ہے. ہم چاہیے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں، اپنے نیکیوں کو اور اپنے عبادتوں کا جائزہ لیتے رہیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، ہماری نیکیوں میں کچھ نیکیاں ایسی ضرور ہونی چاہیے جن نیکیوں کو سوائے میرے اور میرے رب کے کوئی اور نہ جانتا ہو. آپ اپنی زندگی کو ٹٹولو، دیکھو کیا کبھی آپ نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی عمل کیا ہے، ایسا کوئی عمل کیا ہے کہ اس عمل کو، اس نیکی کو، اس ثواب کو، اس اجر کے کام کو سوائے آپ کے اور اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہو؟
کوئی نہیں جانتا ہو. تو ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وقت کبھی کہ اپنے اعمال میں، اپنے نیکیوں میں کچھ نیکیاں ایسی جمع کریں، اپنے نیکیوں کے خزانے میں کچھ نیکیاں، کچھ اچھے اعمال ایسے جمع کریں جن کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہو. نہ اس اعمال کا اس کے بیوی بچوں کو معلوم ہو، نہ اس نیکیوں کا اس کے ماں باپ کو معلوم ہو، اس نیکیوں کا نہ تو اس کے دوست احباب کو معلوم ہو، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہو. اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میرے عزیز ساتھیوں، یہ نیکیاں جن کو آپ چھپا کر کے کرتے ہو، دبا کر کے کرتے ہو، جس کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، کل قیامت کے دن یہ نیکیاں بڑے وزن اعمال صالحہ میں اللہ کے ترازو میں بڑے وزنی بن کر کے آئیں گے، بڑے بھاری بن کر کے آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہی نیکیاں تمہاری نجات کا بھی ذریعہ بنیں گے. تو وقتاً فوقتاً کچھ ایسے اعمال کرو، کچھ ایسے ذخیرہ جمع کرو کہ وہ کچھ ایسا عمل کرو کہ اس عمل کے پیچھے اللہ کی رضا ہو، اور وہ عمل سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہو. آپ اپنے خطبہ ختم ہونے کے بعد اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، جا کر کے دیکھیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا کوئی ایسی نیکی کی ہے جس کا علم آپ کے بیوی کو بھی نہیں ہے، بچوں کو بھی نہیں ہے، ماں باپ کو بھی نہیں ہے، دوست احباب کو بھی نہیں ہے، صرف اللہ جانتا ہے. اگر آپ کے خزانے میں ایسی کوئی نیکی ہے تو سمجھو آپ کا بیڑا پار ہے. اگر نہیں ہے تو ابھی رہتی دنیا ہے، ابھی رہتی زندگی ہے، جب تک ہو اللہ کے لیے کچھ ایسے خزیرہ، کچھ ایسا ذخیرہ جمع کر لو، کچھ ایسے اعمال جمع کر لو کہ تمہارا یہ عمل تمہارے لیے ذریعہ نجات بنے. تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے زمانے میں دیندار انسانوں کی بڑی کمی ہے. ہمارے زمانے میں آج کے اس دور میں دیندار انسانوں کی بڑی کمی ہے. میجارٹی کے اعتبار سے دیندار مسلمانوں کے مقابلے میں دنیا دار مسلمان بہت زیادہ ہے. بے نمازیوں کے مقابلے میں، نمازیوں کے مقابلے میں بے نمازی بہت زیادہ ہے. تو ذرا سوچ کر کے دیکھیں ایسے دور میں اب جو دیندار ہیں ان میں کتنوں کے اندر اخلاص کی جو دولت ہے پائی جاتی ہے. آپ غور کر کے دیکھیں اخلاص کی جو دولت ہے کتنوں میں یہ پائی جاتی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، لوگ ایک مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ اخلاص کی یہ صفت کس قدر معاشرے سے گھٹتی جا رہی ہے. ایک شخص دنیا سے مایوس ہو گیا، اس نے دیکھا کہ عمل کرنے والوں میں اخلاص نہیں ہے، رشتہ داروں میں خلوص نہیں ہے، دوستوں میں محبت اخلاص نہیں ہے. اس نے سوچا کہ بھئی جب دنیا پوری کی پوری اخلاص سے خالی ہو گئی ہے، اخلاص ختم ہو چکا ہے، لوگوں کے اندر خلوص نہیں ہے، دوست ملتے بھی ہیں تو بڑے مطلب کے ساتھ ملتے ہیں، رشتہ دار ملتے بھی ہیں تو بڑے مطلب کے ساتھ ملتے ہیں، دنیا سے اخلاص ختم ہو گیا، خلوص ختم ہو گیا، محبت ختم ہو گئی، بس دنیا میں جی کر کے کیا کرو. اس نے کیا کیا، ایک مرتبہ کوئی حدیث نہیں ہے، ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے اخلاص کے تعلق سے. جب یہ دنیا اخلاص سے خالی ہو چکی ہے تو میں دنیا میں جی کر کے کیا کروں. اس نے ارادہ کیا کہ چلو جا کر کے اپنی زندگی کو ہی ختم کر لیتے ہیں، اپنی زندگی کو ہی ختم کر لیتے ہیں. بازار گیا، جا کر کے زہر خرید کر کے گھر کو پہنچا. رات کو جب گھر والے سارے کے سارے کھانا کھا کر کے جب سونے جا رہے تھے تو یہ بھی بیچارہ زہر پی کر کے سو گیا. لیکن جب کمال کی بات یہ ہے کہ جب صبح نیند سے اٹھتا ہے تو صبح ہوتی ہے، گھر والے جب نیند سے اٹھتے ہیں تو یہ بھی نیند سے اٹھتا ہے. ارے پیا تو زہر تھا نا، رات کو زہر پی کر کے سویا تھا، صبح اس کو نہیں اٹھنا چاہیے تھا. لیکن جب گھر والے صبح اٹھتے ہیں تو یہ بھی نیند سے اٹھتا ہے. پتا چلا کہ جو زہر خریدا تھا وہ زہر میں بھی اخلاص نہیں ہے، جو زہر خریدا تھا وہ زہر بھی خالص نہیں تھا، اس میں بھی ملاوٹ ہو چکی ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ دنیا آتے آتے دنیا کس قدر اخلاص سے خالی ہو رہی ہے. واللہ مخلص بندے جسے کہتے ہیں نا، چراغ لے کر کے ڈھونڈنا پڑ رہا ہے، چراغ لے کر کے ڈھونڈنا پڑ رہا ہے. سلف صالحین رحمت اللہ علیہ مجمعین کی جستجو اخلاص کے تعلق سے ہوا کرتی تھی. وہ جہاں تک ہو سکے وہاں تک اپنے اعمال صالحہ کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی میں نے کیا ہے، میں اگر نہیں کرتا تو کام ہی نہیں ہوتا، یہ ہماری وجہ سے چل رہا. لیکن سلف صالحین کا اسلوب کیسا تھا کہ سلف صالحین اپنے اعمال صالحہ کو، اپنی عبادتوں کو، اپنے نیکیوں کو وہ چھپاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ میرا عمل صرف اللہ جانے، کیونکہ بدلہ دینے والا تو اللہ ہے.
یہ سلف صالحین کا اسلوب ہوا کرتا تھا. وہ چاہتے تھے کہ ہمارا اعمال صالحہ، ہمارا نیک عمل کوئی نہ دیکھے، کوئی نہ جانے، کسی کو اس کی خبر نہ ہو، کسی کو پتا نہ ہو، صرف اللہ کو پتا ہو، اللہ اس کا بدلہ مجھے عطا فرمائے. ان کی جستجو ہوا کرتی تھی. ایسے ہونا بھی چاہیے. ایک دو مثالیں دیتا ہوں میرے عزیز ساتھیوں، غور کریں ان مثالوں پر. علی بن حسین رحمت اللہ علیہ، علی بن حسین رحمت اللہ علیہ یہ آل بیت میں سے ہیں، اور جن کو زین العابدین کا، زید العابدین آپ کا لقب ہے، زین العابدین آپ کا لقب ہے. علی بن حسین رحمت اللہ علیہ یہ اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں 40 غریب گھرانے کو، 40 غریب گھرانے والوں کو یہ راشن دیا کرتے تھے، غلہ دیا کرتے تھے، اناج دیا کرتے تھے. میرے عزیز ساتھیوں، جب یہ راشن دے رہے نا تو دنیا کو تو چھوڑو، دنیا کو تو چھوڑو، جو آدمی راشن لے رہا ہے، جو گھر والے راشن لے رہے ہیں، انہیں تک پتا نہیں تھا کہ دینے والا کون ہے. اللہ اکبر. راشن یہ دے رہے ہیں، دنیا کو تو چھوڑو، جو لوگ راشن لے رہے ہیں انہیں تک پتا نہیں تھا کہ یہ دینے والا، راشن دینے والا کون ہے. ہوتا کیا ہے کہ آدمی کتنا بھی عمل کو چھپائے، کتنا بھی صدقہ و خیرات کو چھپائے، یعنی آپ چھپانے کی کوشش کریں، کم سے کم لینے والا تو جانتا ہے کہ بھی دینے والا کون ہے. نہیں جی، لینے والا تو جانتا ہے کہ دینے والا کون ہے. لیکن وہ اس کو بھی ریاکاری سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ کہیں یہ ریا میں نہ آ جائے، کہیں یہ شرک میں نہ آ جائے، وہ اس کو بھی چھپاتے تھے. تو علی بن حسین رحمت اللہ علیہ جو زین العابدین ہے، آل بیت میں سے ہیں، وہ اپنا 40 گھرانوں کو راشن دے رہے ہیں، اور گھرانے والوں کو پتہ نہیں، گھر والوں کو پتہ نہیں کہ دینے والا کون ہے. اللہ اکبر. رات کی تاریکی میں اٹھتے اور آج راشن کا پورا بوریا باندھ لیتے، اپنے خود کے کندھے پر رکھتے، لے جا کر کے اس غریب کی گھر پر، گھر کے سامنے لے جا کر کے رکھ دیا کرتے تھے، اور چپکے سے بھاگ کر کے آ جاتے. پتا بھی نہیں، کسی کو پتا نہیں، حتیٰ کہ لینے والا بھی سو رہا ہے اپنے گھر میں. جب صبح ہوتی، لینے والا جب غریب مسکین اپنا دروازہ کھولتا، گھر کے سامنے سارا ساز و سامان پاتا، بڑے خوشی کے ساتھ اس کو لے کر کے اندر چلا جاتا. پتا ہے کب پتا چلا لوگوں کو یہ دینے والا کون ہے؟ جب علی بن حسین رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور یہ راشن پہنچنا بند ہو گیا، تو تب جا کر کے پتا چلا کہ اللہ اکبر، یہ راشن پہنچانے والی شخصیت یہ تھی، یہ راشن پہنچانے والی شخصیت یہ تھی. کیونکہ 40 گھروں کو راشن نہیں گیا اس مہینے. لوگ سوچتے تھے کہ یہ راشن کون پہنچا رہا ہے، ایسے 40 گھرانوں کو. اور آج ہمارا رویہ کیسا ہے؟ ابھی رمضان آئے گا، دیکھو ایک چاول کی بوری ہوگی جس کو 5 آدمی پکڑ کر کے فوٹو اتاریں گے، 10 آدمی پکڑ کر کے فوٹو اتاریں گے، اور اسے سوشل میڈیا پر ایسے پھیلائیں گے، ایسے پھیلائیں گے گویا یہ اپنی ساری جائیداد اس غریب کو دے رہا. یہ ہمارا عمل ہے. ہم کیا، ہمارا عمل کیسا ہے؟ جمعہ کے دن ڈبے میں جب پیسہ بھی ڈال رہے ہیں تو چاروں طرف دیکھتے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہے تو بڑی نوٹ ڈالی جائے گی، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کم ڈالیں گے. دکھاوا ہمارے عمل میں آ گیا، ریاکاری ہمارے میں عمل میں آ گئی. یہ عمل نہیں. علی بن حسین رحمت اللہ، ایسے بہت سارے مثالیں ہیں. ارے لینے دنیا کو تو چھوڑو، جو لے رہا ہے اس کو تک پتا نہیں تھا سالوں تک کہ دینے والا کون ہے. ایسے عمل کرو، یہ عمل تمہارے لیے ذریعہ نجات بنیں گے. یہ ہے اخلاص، اور یہ ہے مخلصانہ، یہ ہے مخلصانہ عادت. میرے عزیز ساتھیوں، رب کے جو مخلص بندے ہوتے ہیں نا، ان کے معاملات بڑے نرالے ہوتے ہیں. رب کے جو مخلص بندے ہوتے ہیں ان کے معاملات بڑے نرالے ہوتے ہیں، ان کی شان الگ ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اخلاص کی وجہ سے اس انسان کی قیمت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، آپ نے سوشل میڈیا پر 3-4 سال پہلے ایک بکریاں چرانے والے کا واقعہ آپ نے سنا بھی تھا ہوگا، دیکھا بھی تھا ہوگا. بکریاں چرانے والے کا واقعہ بڑا وائرل ہوا، بڑا مشہور ہوا، بڑا وائرل ہوا تھا سوشل میڈیا پر. آپ کے سامنے سنا دو اگر یاد نہ ہو. ایک سعودی شیخ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کار میں صحرا کا سفر کر رہے تھے، صحرا ریگستان سے سفر کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ریگستان میں بڑے دور ایک بکریاں چرانے والا، کالا کلوٹا سوڈانی، جس کے کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا ہے، پیر میں ڈھنگ کی چپل نہیں ہے. دیکھا کہ وہ بکریاں چرا رہا. شیخ کو سوچا کہ کیوں نہ آج اس کے ایمان کا جائزہ لے، اس کو آزمائے، اس کا امتحان لے. شیخ کو سوچا اور ساتھیوں سے بات کی کہ ساتھیوں کے ساتھ اس نے سیٹ اپ بنا لیا، ایک گفتگو کر لی کہ چلو جا کر کے اس کو جانچتے ہیں. شیخ گاڑی لے کر کے سیدھے اس بکریاں چرانے والے چرواہا کے پاس جا کر کے کھڑا کر دیا. اس کو بلایا،
बुला करके सलाम किया, जवाब दिया गया, बातचीत दोनों में चलती रही कहीं काफी देर तक। उसके थोड़ी देर के बाद, और ये सारी चीजें आपके साथ में जो आपके साथी थे उसको पूरा रिकॉर्ड कर रहे थे, चरवाहे के बीच में और चरवाहे और शेख के बीच में जो गुफ्तगू हो रही थी, ये सारे का सारा आपके साथी रिकॉर्ड कर रहे थे। काफी देर तक बातें चलने के बाद शेख ने उस चरवाहे से कहा कि एक जो इतनी सारी बकरियां हैं तुम्हारे पास, एक बकरी मुझे भी दे दो ना। तो चरवाहे ने क्या कहा, अरे मैं कैसे दे सकता हूं आपको, ये बकरियां मेरी नहीं है, ये तो बकरियां मेरे मालिक की है, मेरे आका की है, ये बकरियां मेरी नहीं, मैं नहीं दे सकता आपको। शेख ने कहा कि अच्छी बात है, काम करो, मैं तुम्हें बड़ी कीमत देता हूं, बड़ा पैसा देता हूं, एक बकरी मुझे दे दो बस। देखो चरवाहा है, बकरियां चराने वाला है। शेख ने क्या कहा, बड़ी कीमत देता हूं एक बकरी की, मांगो तुम कितनी कीमत मांगते हो, मांगो, मैं तुम्हें अच्छी खासी कीमत देता हूं, एक बकरियां मुझे दे दो। तो चरवाहे ने कहा कि नहीं जी, ये बकरियां मेरी नहीं है, मैं नहीं दे सकता, मेरे मालिक की है। आखिर में मालिक को क्या जवाब दूंगा। शेख ने बड़ी उम्मीदें दिलाई, बड़ी लालच दिलाया, लेकिन फिर भी उसके ईमान को खरीद नहीं सके। उसने बारहा यही कहता रहा कि मैं नहीं दे सकता, ये बकरियां मेरी नहीं है, मेरी मालिक की है, मेरे आका की है, और मैं उसके ऊपर एक चरवाहा बनाया गया हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको नहीं दे सकता। शेख बारहा मुतालबा करते रहे, वो बारहा इनकार करता रहा, यहां तक कि शेख ने कहा भी ये सहरा में, ये रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, कौन है तुझे देखने वाला, कौन है तुझे देखने वाला। अगर मालिक पूछ भी ले तो कह देना एक बकरी है, मर गई, भाग गई, कोई शेर वगैरह ने खा लिया, जन्नत से निकल गई, निकल करके चली गई, कुछ भी कह देना, कुछ भी कह देना। इस बड़े सहरा में तुझे देखने वाला कौन है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज साथियों, यह है ईमान। उस चरवाहे ने क्या कहा पता है, चरवाहे ने कहा कि अल्लाह यरानी, अल्लाह यरानी, हाँ ये सच है कि इस सहरा में मुझे कोई देखने वाला नहीं है, मेरा मालिक पता नहीं कहां पड़ा हुआ है, लेकिन अल्लाह जो मालिकुल मुल्क है वो तो देख रहा है। अल्लाह यरानी, अल्लाह तबारक व तआला मेरे हमारे इस हालात से वाकिफ है और अल्लाह देख रहा है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह अकबर। रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में लाख कोशिशें करने के बावजूद भी उसके जमीन को खरीदा ना जा सका, और उसके इखलास का अंदाजा देखिए, उसने कीमत, बड़ी कीमत के बावजूद भी उसने अपनी ईमान का सौदा नहीं किया। ये होता है इखलास, ये होता है इखलास। रब के मुखलिस बंदे ऐसे होते हैं। और मेरे अजीज साथियों, इस वाक़े से शेख इतना मुतासिर हुए कि आपने इस वाक़े को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। आज भी यूट्यूब पर आपको ये वाक़या मिलेगा, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, और ये वाक़या वायरल होते 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 पूरा सऊदी अरब फैल गया, हत्ता कि पूरी दुनिया में फैल गया। और उस शख्स से, उसकी अमानतदारी से, उसके इखलास से लोग खुश हो करके सऊदी अरब के बड़े बड़े मालदार उसको बुला करके इनामात की बारिश उस पर कर दी। इनाम हजारों रियाल उसके ऊपर निछावर कर दिए। ये इखलास की बुनियाद देखो। अल्लाह तबारक व तआला ने एक गरीब मुफलिस लाचार आदमी को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ा मालदार बनाया। मेरे अजीज साथियों, अलगज़ इखलास ये बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी इबादत है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ किया करते थे, और अल्लाह के नबी हम सबको नसीहत करते हैं इस बार रियाकारी से, दिखावे से बचने की तलकीन करते हुए। अल्लाह के नबी हमेशा दुआ करते, अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी मिनन निफाक़, अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी मिनन निफाक़ व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल कज़िब व ऐनी मिनल खियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल आयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर। अल्लाह के नबी दुआ करते कि अल्लाह मेरे दिल को निफाक से पाक फरमा दे, अल्लाह मेरे दिल को निफाक से पाक कर दे, और अल्लाह मेरे अमल को रियाकारी और दिखावे से पाक फरमा दे, और अल्लाह मेरी जबान को झूठ से पाक फरमा दे। और अल्लाह के नबी दुआ करते कि अल्लाह मेरी आंखों को खियानत से पाक फरमा दे, इसलिए कि तू आंखों की खियानत को जानता है और दिलों के राजों को जानता है। मेरे अजीज साथियों, आखिर में दो बातें बता करके बात को खत्म करते हैं। देखो, इखलास की एक पहचान है, इखलास की एक पहचान है। वो क्या है जानते हैं? जो काम हम करना चाहते हैं, अगर वो काम कोई दूसरा कर रहा है, अगर वो काम कोई दूसरा कर रहा है या दूसरा कर दिया है, तो उस काम से हमें खुशी होना चाहिए। यह है इखलास की पहचान।
آپ کے اندر اخلاص ہے نہیں ہے، کیسے پہچانیں گے؟ جو کام ہم کرنا چاہ رہے تھے، مسجد میں فین لگانا چاہ رہا تھا، مسجد کی میں صفائی کرنا چاہ رہا، کوئی اور میرے سے پہلے آ کر کے کر دیا، کوئی اور میرے سے پہلے آ کر کے اس غریب کی مدد کر دیا، کوئی اور میرے سے پہلے آ کر کے وہ کام کر دیا، مجھے اس کام پر، اس بات پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ ہے اخلاص کی پہچان۔ اگر جو کام ہم کرنا چاہ رہے تھے، اگر وہ کام کوئی اور کر دیا اور میرے پیٹ میں اگر درد شروع ہو گیا، میرے پیٹ میں اگر درد شروع ہو گیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں فساد نیت کا شکار ہو چکا ہوں، میری نیت میں اخلاص ختم ہو چکا ہے۔ اگر خوش ہوتے ہیں تو سمجھو آپ مخلص بندے ہیں، اگر آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو پھر آپ فساد نیت کے شکار ہو چکے ہیں، آپ کی نیت میں اخلاص نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیز ساتھیوں، کبھی بھی نام کے پیچھے مت بھاگو، کبھی بھی نام کے پیچھے مت پڑو، ایسا کام کرو۔ اہل علم و سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ عمارت نہ بنو، بنیاد بنو۔ دیکھو کتنی بڑی قیمتی بات ہے اور بڑا فلسفہ ہے، غور کریں اس بات پر۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ عمارت نہ بنو بلکہ بنیاد بنو۔ دیکھو ایک خوبصورت عالیشان بلڈنگ ہوتی ہے، ایک خوبصورت عالیشان ایک عمارت ہوتی ہے، بلڈنگ ہوتی ہے اور ہر کوئی اس بلڈنگ کو، اس عمارت کو دیکھ کر کے یہ کہتا ہے کہ سبحان اللہ کیا خوبصورت عمارت ہے، سبحان اللہ کیا خوبصورت عمارت بنی ہوئی ہے۔ لیکن وہ عمارت کس پر کھڑی ہوتی ہے؟ بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے۔ وہ عمارت کس پر کھڑی ہوتی ہے؟ فاؤنڈیشن پر کھڑی ہوتی ہے، بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے۔ عمارت دکھائی دیتی ہے، بلڈنگ دکھائی دیتی ہے، بنیاد دکھائی دیتی ہے؟ بنیاد نہیں دکھائی دیتی۔ لیکن اس عمارت کی جو بنیاد رکھی گئی ہے، اور وہ عمارت کس پر ٹھہری ہوئی ہے؟ اسی بنیاد پر ٹھہری ہے، اسی فاؤنڈیشن پر ٹھہری ہے۔ اگر وہ بنیاد کو ہٹا دے، وہ فاؤنڈیشن کو ہٹا دے، وہ خوبصورت عمارت کی کوئی اہمیت رہے گی؟ کوئی ویلو رہے گی؟ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، کام کر کر کے نکل جاتے ہیں، کسی کو پتا بھی نہیں چلتا کب آیا، کون آیا، کیسے کر دیا، کسی کو پتا بھی نہیں چلتا۔ یہ ہوتے ہیں مخلص بندے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ بنیاد بنو، عمارت نہ بنو، فاؤنڈیشن بنو، دکھائی مت دو، ایسے کام کرو کہ کسی کو پتا بھی نہ چلے۔ یہ ہوتا ہے اخلاص، یہ ہوتا ہے مخلصانہ پن۔ جب تک پوسٹ نہ دیا جائے ہم کام نہیں کرتے، جب تک صدر نہ بنایا جائے ہم کام نہیں کرتے، جب تک ہمیں عہدہ نہ دیا جائے ہم کام نہیں کرتے۔ ایسے اس کو اخلاص نہیں کہتے، فائدہ نہیں اس کام کا۔ ارے ایسے بنو، بنیاد بنو، فاؤنڈیشن بنو۔ ارے اللہ، آپ کا عمل صرف اللہ کو نظر آئے، کسی کو نظر نہ آئے۔ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایمان والے کی علامت۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کے راوی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال، کیا ہے جی حدیث؟ پڑھو جی، سب کو یاد ہے۔ انما الاعمال بالنیات، آگے کا ٹکڑا کیا ہے؟ وانما لکل امرئ ما نوى۔ اعمال کا دار و مدار اللہ نے کس پر رکھا ہے؟ نیتوں پر رکھا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کس نیت سے پڑھ رہے ہیں؟ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، کس نیت سے رکھ رہے ہیں؟ آپ مسجد میں آ کر کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کس نیت سے کر رہے ہیں؟ آپ مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں، کس نیت سے کر رہے ہیں؟ آپ کوئی غریب کی مدد کر رہے ہیں، کس نیت سے کر رہے ہیں؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر رکھا گیا ہے۔ یہ نیت کیا ہے پتہ ہے؟ یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ بیس ہے، یہ بنیاد ہے۔ آپ کی نیت پر آپ کی جنت ٹکی ہوئی ہے، آپ کی نیت پر آپ کے اعمال کا فیصلہ ٹکا ہوا ہے۔ اگر نیت درست ہے تو پھر اعمال درست ہے، اگر نیت درست ہے تو پھر جنت پکی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى۔ آدمی کو وہی دیا جائے گا جس طرح کی وہ نیت کرتا ہے، جیسی اس کی نیت ہوگی ویسے ہی اسے اجر ملے گا۔ اسی لیے میرے عزیز ساتھیوں، بڑا ایک اچھا مشورہ، ایک اچھا مقولہ ہے، یا پھر سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ رب صغیرۃ تکبرہ النیہ ورب کبیرۃ تصغرہ النیہ۔ بڑا پیارا جملہ ہے جی۔ رب صغیرۃ تکبرہ النیہ ورب کبیرۃ تصغرہ النیہ۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، یہ نیت جو ہے بڑے سے بڑے عمل کو بھی چھوٹا کر دیتی ہے،
اور چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی نیت بڑا کر دیتی ہے، نیت بڑا کر دیتی ہے۔ اگر آپ کا عمل درست ہے، آپ کی نیت میں اخلاص ہے، آپ کی نیت میں اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اللہ کے نزدیک اس کو بڑا بنا دیتا ہے۔ اگر نیت صاف ہے اللہ کے نزدیک اس کا عمل کو بڑا بنا دیتا ہے، وہ بڑے اجر و ثواب کا مستحق بن جاتا ہے۔ لیکن اگر نیت میں فطور ہے، نیت میں شگاف ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، تو پھر وہ بڑا سا بڑا عمل بھی گھٹیا بن جاتا ہے، چھوٹا بن جاتا ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ وہ حدیث آپ کو یاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو ایک آدمی اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے اور شہید بھی ہو رہا ہے اور نیت اس کی فیمس ہونے کی بھی ہے تو اسے کچھ اجر ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فما له علیہ، اسے کچھ بھی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ کی راہ میں لڑ کر کے مارا گیا، نیت اللہ کی راہ میں لڑنا تھا، شہید ہونا تھا، لیکن ساتھ میں کیا تھا؟ فیمس ہونے کا بھی تھا، مشہور ہونا بھی تھا۔ اللہ کے نبی سے صحابی نے سوال کیا کیا اسے کچھ اجر ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا اللہ کی راہ میں لڑ کر کے مارا جانا بیکار ہے، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اسی لیے میرے عزیز ساتھیوں، آخر میں ایک بات بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب بات نیت کی آتی ہے تو نیت کا ایک غلط تصور لوگوں کے درمیان پیدا بنا دیا گیا، ایک غلط تصور بنا دیا گیا۔ لوگ آج ہر عبادت کو اس کی نیت کے مطابق تول رہے ہیں، یا یوں کہیے کوئی بھی کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں زبان سے اس کی نیت کرتے ہیں، زبان سے اس کی نیت کرتے ہیں۔ یعنی لوگوں نے عبادتوں کے حساب سے نیتیں بنا رکھی ہے، عبادتوں کے حساب سے نیتیں بنا رکھی ہے۔ یہ ایک غلط تصور ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے، اس کی تلافی کرنا ضروری ہے۔ دیکھو آدمی وضو بنا رہا، وضو بنانے سے پہلے زبان سے اس کی نیت کرے گا، زبان سے نیت کرے گا، نوائت ان اتوضا لرفع الحدث۔ آدمی غسل کرنے جا رہا، غسل جنابت کر رہا ہے، اس کی نیت زبان سے، نوائت ان اغتسل غسل الجنابہ۔ آدمی اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے، اس کی نیت نوائت ان سنت الاعتکاف۔ اور نماز کی نیت تو آپ جانتے ہی ہے، اتنی لمبی چھوڑی نیت کی جاتی ہے، 2 رکعت فرض نماز کعبہ امام کے واسطے، اللہ کے منہ میرے کعبہ شریف کے، پتہ نہیں اتنی لمبی لمبی نیتیں کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، صحیح حدیث تو دور کی بات ہے، صحیح حدیث تو دور کی بات ہے، ضعیف حدیث بھی اس سلسلے میں آپ کو نہیں ملے گی۔ چیلنج ہے میرا، چیلنج ہے میرا، کوئی ایک لا کر کے بتائے، ضعیف حدیثی صحیح لا کر کے بتائے کہ زبان سے نیت کرنا یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے یا صحابہ میں سے کسی صحابی کا یہ عمل ہے؟ کوئی ایک صحیح حدیث نہیں، ضعیف حدیث بھی لا کر کے بتا دے کہ زبان سے نیت کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، تو نعوذ باللہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ میں تو یوں کہتا ہوں، یہ دیکھو نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت عربی زبان میں یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں آ گیا کہ کیا عمل کرنے جا رہے ہیں، بس وہی کافی ہے۔ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ زبان سے نیت کرنا یا زبان سے نیت کا اقرار کرنا یہ صرف غلطی نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے، غلطی نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے ارادہ کر لیا کہ میرا عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، بس کافی ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ کافی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس سلسلے میں کوئی صحیح تو دور کی بات ہے، ضعیف حدیث بھی آپ کو نہیں ملتی۔ الغرض باتیں بہت ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اخلاص کے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا ہر عمل خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس اعمال صالحہ کو ریا سے بچا کر کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دکھاوے سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ہر عمل کو خالص اللہ کو راضی کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا واتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔